اٹھاتے, نہلاتے, دھلاتے اور اس کے لنچ باکس کو تیار کرتے, پھر جن میں کتاب اٹھانے کی طاقت 10 سلیبس والی کتابوں کو ان کے والدین ان کے پیٹوں پر لاد دیتے, چلنے کی طاقت نہیں تو ان کے پیرنٹس ان کی کتابوں کو اٹھا کر ان کے اسکول تک پہنچاتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں میرا بچہ زمانے میں نام روشن کرے گا. لیکن کتاب لے کر جانے والے ان ماں اور باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, افسوس صبح سویرے اٹھانے والی ماں بہنوں, تم یہ سوچ کر صبح سویرے اٹھاتی اے میرے لاڈلے اٹھ جا, فجر کی اذان ہو چکی ہے, جا تو پہلے نماز پڑھ لے, قرآن کی تلاوت کر لے, اسے دین کا علم دے دیتی. پھر تیرا بچہ دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتا اور کہتا ہے سن ہمارا اسلام کل بھی حق تھا, آج بھی حق ہے, کل بھی حق رہے گا. تیرا بچہ پھر یہ نہیں کہتا اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے, اسلام کے اندر رکھا کیا ہے. وہ فخر سے کہتا اسلام نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. اسلام کی شان یہ بتائے کہ اسلام ہے تو دنیا ہے. جس دن اسلام پر لوگ چلنا چھوڑ دیں گے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے 10 سلیبس پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, چلنے کی طاقت نہیں ہے, ان کے پیرنٹس اسکول تک پہنچا رہے ہیں. کیا ان 10 سبجیکٹ سے پہلے کاش اپنے بچوں کو پہلا سبجیکٹ اسلام کا دیا ہوتا, تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو گالیاں نہ دیتا, اپنے ماں کو برا نہ کہتا, اپنے بھائیوں سے جدا نہ ہوتا, اپنے رشتہ داروں سے جدا نہ ہوتا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو شخص رشتے کو توڑتا ہے, جو شخص رشتے کو توڑتا ہے وہ شخص جہنمی ہوتا ہے. اب آپ سروے کر لو, 99% یہ علماء کرام موجود ہیں, ان کے جتنے رشتہ دار ہوں گے نا یہ خوشی خوشی ملتے ہیں, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ بناتا ہے وہ جنتی ہے, جو رشتے کو توڑتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. تو یہ رشتے کو جوڑنے والے یہ محبت سے پیش آتے ہیں. یہ طریقہ کہاں سیکھو گے آپ؟ اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں. حالات تو ایسے میرے پیارے میری قوم کے لوگوں کا کہ انہیں نماز تک پڑھنا نہیں آتا, نماز تک پڑھنا نہیں آتا. وہ سال میں جناب 2 ہی نماز پڑھتے ہیں, عید اور بقرعید کی. عیدگاہ تک تو پہنچ جاتے, مسجدوں تک ہم پہنچ جاتے, لیکن افسوس کہ ہمیں 6 تکبیریں وہ 2 رکعت نمازیں ہم خود سے نہیں پڑھ سکتے. محتاج ہوتے ہیں, کوئی دائیں دیکھتا, کوئی بائیں دیکھتا, کوئی آگے دیکھتا ہے, ہاتھ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے, پھر اسی کاپی کرتے ہیں. اگر وہ ہاتھ باندھتا تو ہم بھی باندھتے, وہ ہاتھ چھوڑتا تو ہم بھی چھوڑتے. ذرا سوچو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے طریقہ تک معلوم نہیں, پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے, پھر تم یہ کہتے ہو کہ میں زمانے میں یہ کر جاؤں گا وہ کر جاؤں گا. تو یاد رکھنا یہ ساری دلیلیں جھوٹی ہیں. اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو نہ جھکا دو گے, مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے, کاٹے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. جب حضور رحلت فرما گئے, صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے اخلاق کو ہمیں سمجھنا ہے, اور سمجھنے کے لیے کہا گئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اور کہا امی جان آج ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتائیے, اسوہ حسنہ کو بتائیے. امی عائشہ فرماتی حضور کے کس اخلاق کی بات کر رہے ہو, کون سے اخلاق کو بتاؤ؟ مکی زندگی, مدنی زندگی, غار ثور میں تھے, غار حرا میں تھے, حضور جنگوں میں تھے, حضور حجرے میں تھے, حضور مسجدوں میں تھے, حضور اصحاب سب کے چبوترے پہ تھے, یہ حضور صحابہ کے درمیان ہوتے تھے, یہ حضور جلوہ و خلوت میں ہوتے تھے. ان زندگی کے بارے میں بتاؤں. امی عائشہ فرماتی ہیں, یہ علماء کرام موجود ہیں, بخاری کی حدیثیں ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ قرآن, نبی کا اخلاق ہی قرآن ہے. قرآن پڑھتے جاؤ گے, نبی کی سیرت سمجھتے جاؤ گے. اور یہی قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی نمونہ عمل ہے. اب
अपने जिंदगी को रसूल पाक की जिंदगी के मुशाबे कर दो, यानी हुजूर की सीरत पे गौर करो, हुजूर कैसे रहते थे, हुजूर का तरीका क्या था, हम उन तरीकों पर चले, उन रास्तों पर चलें, तब तो आप कामयाब हो, तब आप मोमिन हो। अगर आपने ऐसा ना किया मेरे प्यारे, फिर यही बच्चे आपके खिलाफ बोलेंगे, यही बच्चे आपके बुजुर्गान दीन के खिलाफ बोलेंगे। अगर आप चाहते हो कि जमाने में आपका भी नाम रोशन हो, आपके बच्चे का भी नाम रोशन हो, तो अपने कल्चर को आप बदलो, अपने रास्ते को बदलो, इस्लाम के तरीके पे गौर करो और एजुकेशन को आम कर दो, जैसे मेरे मुस्तफा ने एजुकेशन को आम किया। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम मुस्लिमा, इल्म दीन सीखना फर्ज है हर मर्द औरत पर। क्या मतलब, आज हमें जरूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इल्म दीन सीखने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। तो आज अपने बच्चों को दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए आप यहाँ से इलाहाबाद भी भेजते हो, आप यहाँ से दिल्ली बॉम्बे भेजते हो, आप यहाँ से बैरूनी मुल्क भी भेजते हो, ताकि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर एमएलए ये सब बन कर आए। लेकिन आखिर में बात करना चाहता हूँ मेरे प्यारे, जरा बताओ तो सही, मेरे नबी ने क्या फरमाया, अगर तुम्हें इल्म सिखाने के लिए अपने बच्चों को चीन भेजना पड़े तो भेजो। आज आपको चीन भेजने की जरूरत नहीं है, आज आपको बॉम्बे भेजने की जरूरत नहीं है, दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद भेजने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी के नायब, ये नबी के वारिस, ये औलमा आपके गांव में, आपकी मस्जिदों में रहते हैं। आप अपने बच्चों को इनके हवाले कर दो और आप कहो कि आप तो नबी के नायब हैं, आप तो वारिसीन हैं, आप मेरे बच्चों को दीन सिखाएं, मेरे बच्चे को रसूल पाक की हदीसें सिखाएं। जब आपके बच्चे इल्म दीन सीखेंगे, कुरान के करीब होंगे, तो यकीनन इनका चेहरा भी गुलाब के मिसले चमकेगा, हश्र में इनके माँ बाप भी महकेंगे और ये भी महकेंगे और कहेंगे मौला देख मेरे माँ बाप ने किसी दुनियादार की बातें नहीं, अहमद मुख्तार की बातें सिखाई है, इस्लाम सिखाया है। इस्लाम सीखो, आज जरूरत है मेरे प्यारे इस्लाम सीखने की। आज जरूरत है कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। ये गैर लोग आपके तरीके को देख देख कर ये मॉडल बने हैं, ये आपको देख देख कर जमाने में ये बुलंदी पाए। आज हमारा हाल ये कि हम उनके ऊपर तो हो चुके, आज हमारी कंडीशन ये कि हम उनके रास्ते पे आ चुके। नहीं, अपने तरीके को आप बदलो। आपका रास्ता सहाबा का रास्ता होना चाहिए, आपका रास्ता बुजुर्गान दीन का रास्ता होना चाहिए, आपका रास्ता गौसे आजम का रास्ता होना चाहिए। गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोला, आज हम धरले से झूठ बोलते हैं। गौसे आजम ने कभी चुगलखोरी नहीं की, आज हम चुगलखोरी कर रहे हैं। ये तरीका किसका है? यहूद और नसारा का है, ये मुसलमानों का नहीं है। आपस में हुस्न अखलाक पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, दोस्ती करो, यही इस्लाम आपको सिखाता है। और जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे, आसाने हो, दुनिया के सारे काम को छोड़ो, आप मस्जिद के जानिब जाओ। अगर मसरूफ हो, वक्त निकाल कर अपनी नमाजों को अदा करो। मैं ये नहीं कहता आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो आप नमाज में मसरूफ रहो, ना ना मेरे प्यारे, अल्लाह ने आपके लिए 24 घंटे बनाए हैं, आपसे ज्यादा काम नहीं लेता। आपको ये नहीं कहता कि आप ये करो वो करो, नहीं, अल्लाह ये नहीं कहता वक्त मुझे मालूम है खत्म करने जा रहा हूँ, पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जरा देखो, अल्लाह ने आपको 24 घंटे दिए इसलिए नहीं कि आप अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने उसमें रात भी बनाए, उसमें दिन भी बनाए, उनमें शाम भी बनाए, उनमें आपकी बीबियां भी हैं, आपके बेटे भी हैं, आपके वालिदैन भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, सबके हुकूक हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने लिए क्या मांगा? 5 वक्त की नमाज, वो भी मुसलसल नहीं। फजर की नमाज पढ़ेंगे आपको 8 घंटे का वक्त मिल जाएगा, आप नमाज पढ़ो। उसके बाद गर्मी का मौसम है तो 4 से 5 घंटे का वक्त मिल जाएगा, ठंड का मौसम है तो 3 घंटे या 2.5 घंटे का वक्त मिल जाएगा, उसके बाद फिर 1 घंटे का वक्फा मिल जाएगा। आप नमाज पढ़ते रहो, यानी 5 वक्त की नमाज को मिलाएंगे ना तो ज्यादा वक्त नहीं, मिनिमम 1.25 घंटा यानी 1 घंटा 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके लगेंगे, आपकी सारी नमाजें मुकम्मल हो जाएगी। आप नमाज पढ़ो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो याद रखना वो लोग अपने कब्रों में तरस रहे हैं, वो लोग अपने कब्रों
قبروں میں ترس رہے ہیں، کاش مولا تو ایک زندگی اور مجھے دے دیتا، پھر سے تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیری عبادت کروں۔ تو یاد رکھیے گا پھر آپ کو مہلت دینے کوئی چانس نہیں ہے، پھر آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، پھر ون باکسنگ تو اسپتال 3 جنازہ 4 قبرستان ہوگا، پھر قبرستان میں وہ ٹھکائیاں ہوگی آپ کے ساتھ، پھر آپ پریشان ہو گئے، مولا مجھ سے خطا، مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی تو معاف کر دے، پھر لاکھ رو گے، گر گراؤ گے، پھر کوئی فائدہ نہیں، سب بے معنی ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے جب تک دنیا میں ہو اپنی زندگی کو ایسے بنا دو، ایسے بنا دو کہ انسان دیکھے تو کہے واہ یہ مسلمان چل رہا ہے۔ جب آج کے مسلمانوں کا چلنا اتنا اچھا ہے، آج کے مسلمانوں کا بولنا اچھا ہے، آج کے مسلمانوں کا کردار اتنا اچھا ہے، تو ان کے پروفٹ محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ چیخ کر کہے گے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ لوگ دیکھ کر آپ کی سیرت کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں گے اور اسلام میں بڑھتے جائیں گے، اسلام کے دامن سے جڑتے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کی پابندی کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں دین سکھائیں، تب تو آپ کامیاب ہو، ورنہ میرے پیارے یہ دنیا فانی ہے، یہ ساری چیزیں مٹ جانی ہیں، آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، دنیا سے کوئی کچھ لے کر گیا نہیں ہے، اگر جانے والی چیزیں ہیں تو وہ اعمال ہے، وہ اچھی باتیں ہیں، وہ دین کی باتیں ہیں، اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں سوار لیا تو یقیناً آپ کامیاب ہو۔ آپ نمازی بن گئے تو جلسہ کرانا آپ کا کامیاب ہے، آپ سچے ہو گئے تو جلسہ کرانا کامیاب ہے، اگر صرف لطف اندیز آپ نے حاصل کیا جلسوں سے تو بے معنی ہے، پھر ایسے جلسوں میں آنے جانے جلسہ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر جلسہ سے دین سیکھتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، اگر جلسے سے ایک شخص بھی اگر سچا پکا مسلمان بنتا ہے تو جلسہ کراؤ، خوب فائدہ ہے، اگر آپ اسے استفادہ حاصل نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں ایسے جلسوں کو بند کرو، اپنے گھر میں سو، یہ بہتر ہے۔ اس لیے جہاں پہ دین کی باتیں ہو اور دین نہ سیکھے تو ہمارا آنا بیکار ہوتا ہے، اس لیے دین سیکھنا میرے مصطفیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ کم سے کم ہمیں غسل کا طریقہ تو ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ آنا چاہیے، اگر اتنی چیزیں بھی نہیں آتی ہے تو ڈوب مرو، آپ اپنے علماء سے ملو، آپ انہیں کہو حضرت آپ ہمیں غسل کا طریقہ بتا دیں، آپ ہمیں وضو کا طریقہ بتا دیں، تو آپ کامیاب ہو میرے پیارے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو کامیاب ہو میرے پیارے، ہر دور میں آپ کامیاب رہو گے۔ ہمیں بھول نہیں آپ کی سننے میں کسی بھی چیز کی غلطی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائی۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ، اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔